جیسے کہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے اور ان چیزوں سے ڈراتا ہے جس سے ان کو نقصان ہو جائے۔ جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے کہ بابا یہاں مت جانا، یہاں کھڑا ہے اس میں گر جاؤ گے، یا یہ جنگل ہے ان جنگل سے مت جانا کہ درندے رہتے ہیں۔ یا استاد جیسے ہوشیار شاگرد بھی ہوتے ہیں کلاس میں تو ڈفر بھی ہوتے ہیں، جو ٹاپ والے ہوشیار شاگرد ہوتے ہیں ان کو سمجھاتا ہے بیٹے ان بندوں سے نہ ملنا، یہاں نہیں جانا، بری صحبت میں مت جانا، نہیں تو تیرا پیپر میں تم فیل ہو جاؤ گے اور جو تم نے محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے میرے خاص مومن بندو، ایمان والے بندو، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تیرا اولاد اور تیرا مال میری یاد سے تجھے غفلت میں نہ ڈال، تو غفلت میں نہ رہ جائے، کیونکہ ایک طرف تیرا رب ہے، دوسری طرف یہ تیرا مال اور اولاد ہے۔ اگر رب کے یاد کے بیچ میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو ان کو چھوڑ دو اور اپنے رب کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اگر ایسے کرو گے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے میرے بندو، اگر جو بھی پھر یہ میری نصیحت نہیں مانے گا، میرا کہنا نہیں مانے گا، وہ ترجیح دے گا دولت کو اور اولاد کو میرے اوپر، پھر تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے، تمہاری جائے جہنم ہو جائے گی، تم کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر دیکھو کہ ہمارا توجہ ان طرف جا رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر دیکھو کہ ہمارا توجہ اس طرف ہو رہا ہے فَأَنفِقُوا، پھر ان کو لٹاؤ اس مال کو اللہ کے راہ میں، اپنی محبت جو ان سے، ان محبت کو ہٹا کر اس پیسے کو اللہ کے راہ میں ضائع کر دو اور اس سے اپنی دل لگی جو ہے وہ ہٹا لو اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر تم کہہ بیٹے کہ اللہ اب تھوڑا سا مہلت دے، تھوڑا سا مہلت دے، میں صالح بندوں میں ہو جاؤں گا، میں دنیا کو بھی چھوڑوں گا، تیرے نام کے اوپر اولاد کو بھی قربان کروں گا، دولت کو بھی قربان کروں گا، ہر چیز قربان کروں گا، اللہ تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، کبھی نہیں، پھر ذرے برابر بھی تجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے اب وقت ہے، اس لیے میں ابھی تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، اپنے رب کا کہاں مانو اور اللہ کے مد مقابل کوئی بھی چیز ہے اسے ٹھکرا دو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو ویسے تو بہت ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، لیکن اس آیت میں سورۃ منافقون میں، کیونکہ پوری ہوئی آیت منافقون کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے ان چیزوں میں برباد ہو کر اللہ کے ذکر سے ہٹ جانا۔ اس لیے میں تجھے مومنوں آگاہ کرتا ہوں کہ تم منافقوں جیسے مت بننا، تم اپنے رب کی محبت میں تیز ہو جانا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں تیز ہوتے ہیں،
काहे की दुनिया, काहे की दौलत, काहे के बच्चे, माँ बाप, पूरी कायनात को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। और यही हकीकी रास्ता है, यही दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता है तो आखिरत में भी। जो अल्लाह वाला बन जाएगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बड़ा इज़्ज़त वाला बनाएगा तो आखिरत में भी। न उसे आखिरत में कोई गम होगा, गमगीन होगा, न दुनिया में उसे कोई गम आएगा, न गमगीन होगा। और यही हिदायत वाला रास्ता है।